بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ روم، آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیاتہ، اور یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ دکھاتا ہے تم کو بجلی خوف اور امید سے۔ یہ آسمانی بجلی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر۔ جب بادل گرجتے ہیں اور بجلی چمکتی ہے، اس سے نقصان ہو جانے کا خوف بھی آتا ہے، نزول رحمت کی امید بھی ہوتی ہے۔ حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ مسافروں کے لیے باعث خوف ہوتی ہے اور بجلی ان کے اوپر نہ آ گرے، اور جب کسی مقام پہ بجلی گرتی ہے تو سخت نقصان بھی ہوتا ہے، کہیں آگ لگ جاتی ہے، کبھی انسان اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کس طرح کئی لوگ جو ہم نے بھی سنا کھیتوں میں کام کر رہے تھے، جب بجلی چمکی تو وہ بھاگ کر درخت کے نیچے چلے گئے، مگر ان پہ بجلی گری اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طرح کافی جگہوں کا واقعہ ہے کہ دو بچے اسکول جا رہے تھے، جب طوفان آیا تو انہوں نے کسی چھت کے نیچے پناہ پکڑی، مگر بجلی گری اور دونوں بچے ہلاک ہو گئے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بجلی میں مسافروں کے لیے خوف اور مقیم لوگوں کے لیے امید ہوتی ہے کہ بارش برسے گی تو کھیت لہلا اٹھیں گے اور پھل پھول اناج پیدا ہوں گے، اور بعض فرماتے ہیں کہ خوف اس بات کا بھی ہو سکتا ہے کہ چمکنے والی بجلی کہیں بارش سے خالی نہ ہو، اور بارش ہونے کی امید بھی ہوتی ہے۔ غرض ہے کہ بجلی میں خوف اور امید دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ جی یہ تو قدرتی بجلی کا ذکر تھا نا، کہ تاہم جو بجلی ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں یہ انسانی ہاتھوں کی تیار کردہ ہے۔ تو اب اس بجلی کا استعمال اس قدر عام ہو چکا ہے، اگر تھوڑی سی دیر کے لیے بھی بند ہو جائے تو نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس بجلی سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں، یعنی مشینیں چلتی ہیں اور اس سے بڑے بڑے کارخانے چلتے ہیں، ضروریات زندگی کی لاکھوں چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ اگر بجلی نہ ہو تو عام استعمال کی چیزوں کی تیاری میں بڑی لاگت آئے اور چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جائیں۔ شہری زندگی میں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال ایک بنیادی ضرورت بن چکا ہے۔ اب پرانے زمانے میں مٹی کے تیل کے لیمپ روشن ہوتے تھے، مگر اب تو دیہات بھی بجلی سے روشن ہو چکے ہیں۔ کھیتی باڑی کے لیے ٹیوب ویل بجلی سے چلتے ہیں، ذرائع مواصلات سے بھی بجلی کا استعمال ہوتا ہے۔ غرض ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جہاں بجلی کی ضرورت نہ ہو۔ تو آج کے ایٹمی دور میں ہر ملک ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش میں ہے، اس کا زیادہ تر انحصار بھی بجلی پر ہے۔ تو ابھی حال ہی میں روس کے ایٹمی ری ایکٹر میں خرابی پیدا ہوئی تو اس سے ہزاروں افراد ہلاک ہو گئے۔ اب دنیا بھر میں مشورے ہو رہے ہیں ایٹمی اثرات سے حفاظت کیسے ممکن ہو۔ یعنی کسی زمانے میں سرعت رفتاری کو بجلی سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ فلاں واقعہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ روما ہوا۔ شاعر لوگ بھی تیزی رفتاری کے لیے ہوا یا بجلی کی اصطلاح استعمال کرتے تھے، مثلاً فلاں گھوڑا ہوا کی طرح تیز رفتار ہے یا وہ بجلی کی طرح تیزی ہے، یعنی اس میں تیزی پائی جاتی ہے۔ بجلی کی رفتار سینکڑوں میل فی سیکنڈ ہے، جبکہ روشنی اس سے بھی تیز ہے اور 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔ بہرحال مصنوعی بجلی سے بھی بڑے مفید کام لیے جاتے ہیں، تاہم اس میں دونوں چیزیں یعنی خوف اور امید پائی جاتی ہے۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ خوف کیسے؟ جب بجلی کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، یعنی مالی ہے یا جانی ہے، اب اس سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ مفید کام انجام دیتی ہے تو اس کا یہ امید کا پہلو ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بجلی منقطع ہو جائے تو زندگی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جاتا ہے۔ جی یعنی کارخانے بند ہو کے کارکن بیکار بیٹھ جاتے ہیں، گھروں دفتروں دکانوں میں دن کے وقت بھی تاریکی چھا جاتی ہے۔ بجلی قدرتی ہو بہرحال یا مصنوعی، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جی تو بہرحال موجودہ زمانے کی ایجاد ہے وائرلیس وغیرہ یا پیغام رسانی کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ دوران جنگ جب دیگر ذرائع مواصلات منقطع ہو جاتے ہیں نا، تو پیغام رسانی کے لیے یہی ذریعہ کام آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دوران جنگ مختلف محاذوں کا مرکز کے ساتھ ربط کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تو محاذ میں موجود سپاہیوں کو مکم یعنی گولہ بارود پہنچایا جا سکتا ہے، نہ ان کو بروقت ہدایات دی جا سکتی ہیں، اور نہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ تو وائرلیس کی آواز فضا میں موجود ایتھر نامی مادہ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ جب امریکہ میں یہ سسٹم دریافت ہوا تو مصری شاعر حافظ ابراہیم نے کہا تھا، تم نے ایتھر کی موجوں کو اس وقت پیغام رسانی کا ذریعہ بنا لیا جب خیال کیا کہ اس کے مقابلے میں بجلی سست رفتار ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کہ وہ آسمان کی طرف سے پانی نازل فرماتا ہے۔
یعنی بارش ہوتی ہے فیحیی بہ الارض بعد موتہا، پھر اس پانی کے ذریعے مردہ اور خشک زمین کو نئی زندگی بخشتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں جس سے پھل پھول اناج پیدا ہوتا ہے، جانوروں کے لیے گھاس پھوس اگتا ہے، ہر جاندار کی زندگی کا انحصار پانی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30، کہ ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ نہ صرف انسان اور جانور پانی کے محتاج ہیں بلکہ اس کے بغیر نباتات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب انسان اور جانوروں کی خوراک کے لیے درختوں پھلوں اناج کی ضرورت ہوتی ہے جب تک پانی نہ ہو۔ اب یہ چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق انسانی جسم میں دہرانے والے خون کا 80% حصہ پانی ہے جی، اور باقی 20% میں غذائی چیزیں معدنیات ہوتی ہیں، اور اللہ نے پانی کو ایسی مفید چیز بنایا، یہ خود پاک ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرتا ہے۔ پانی ہی سے غسل کر کے لوگ اپنا جسم پاک کرتے ہیں، اس کے ساتھ کپڑے برتن دوسری استعمال کی چیزیں صاف کرتے ہیں۔ اب جس قدر وسیع پیمانے پہ پانی کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذخائر بھی اتنی وسیع پیدا کر دی ہیں۔ اب زمین پر جگہ جگہ دریا نہریں ندیاں چلا دی ہیں جو انسانوں جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے پینے اور کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر بھی پانی کے وسیع ذخائر بند کر دیے ہیں اور جنہیں کنویں ٹیوب ویلوں کے ذریعے نکال کر استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں مگر ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یعنی یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے اپنی مخلوق کے لیے اتنی کارآمد چیز پیدا کی ہے۔ اگر انسان ذرا بھی عقل کو بروئے کار لائے تو یہ نشانی دیکھ کر کہ ایسے اللہ کی وحدانیت اور وقوع قیامت پہ یقین کر سکتا ہے، مگر جو شخص عقل کو استعمال ہی نہ کرے اس کے لیے یہ نشانیاں بھی کچھ مفید نہیں ہوتی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وسیع تر نظام کائنات کو نشانی کے طور پر پیش کیا۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اور جو بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان اور زمین میں اس کے حکم سے قائم ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا اور اسی نے ایک نظام کے تحت ان کو کام میں لگا رکھا ہے۔ کون؟ چاند سورج ستارے سیارے سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ بے شک۔ کل یجری لاجل مسمی، سورہ رعد کی آیت نمبر 3، سب کے سب اپنے اپنے مدار میں ایک مقررہ مدت کے لیے رواں دواں ہیں۔ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورہ فاطر آیت نمبر 41 ان متحرک چیزوں کو گرنے یا ٹکرا جانے سے اللہ ہی نے روک رکھا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو سارا نظام کائنات دھرم بھرم ہو جائے گا، یعنی کوئی چیز اپنے ٹھکانے پہ قائم نہیں رہے گی۔ یوم تبدل الارض غیر السماوات والارض، سورہ ابراہیم کی آیت ہے 48، جس دن اس زمین اور آسمان کی جگہ نئے زمین اور آسمان قائم کیے جائیں گے، اس واقعے کو طامۃ الکبریٰ، بڑا ہنگامہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ ثم اذا دعاکم دعوة، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سب کو بلاوا آئے گا۔ اذا انتم تخرجون، تم اچانک نکل پڑو گے، یعنی باہر آ جاؤ گے۔ یہ بلاوا سورہ اسرافیل کے ذریعے ہوگا اور تمام لوگ اپنی قبروں سے نکل کر دوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف آ جائیں گے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق زمین آسمان تمام کرۂ قانون کشش ثقل کے مطابق اپنے اپنے راستوں پہ چل رہے ہیں، یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ تسلیم کرنے میں کوئی یعنی کہ حرج نہیں ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کشش ثقل کا قانون کس نے پیدا کیا؟ آخر وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے۔ پھر جب وہ چاہتا ہے تو وقتاً فوقتاً اس میں جزوی تبدیلیاں بھی لازماً لاتا ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی کے خلاف ہے، چاند گرہن بھی معمول کے خلاف آ رہا ہے اور سورج گرہن بھی معمول کے خلاف، واقعات اس میں بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ غرض ہے کہ یہ سارا نظام کائنات اللہ تعالیٰ ہی کا قائم کردہ ہے اور بالآخر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف ہی راجع ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔
یعنی کائنات کی ہر چیز اسی خداوند قدوس کی پیدا کردہ ہے کہ اسی کے ملک میں ہے، اسی کے تصرف میں ہے۔ اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی دلیل کے طور پر فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پیدا کیا افمن یخلق کمن لا یخلق، سورہ نحل کی آیت ہے، کیا پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا برابر ہے؟ اب خالق صرف ایک ہے، باقی سب مخلوق ہیں، اور ظاہر ہے کہ مخلوق عاجز ہے، جو عاجز ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجازی طور پہ انسان کو بعض چیزوں کا مالک بنایا ہے، مگر وہ اس عارضی اور مجازی ملکیت میں مغرور ہو کر اس کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق عاجز ہے، اس کا کسی چیز پہ کچھ اختیار نہیں، سارا تصرف اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر وہی کرتا ہے۔ بے شک۔ اب کل لہ قانتون، اور ہر چیز اسی کی اطاعت گزار ہے۔ بے شک۔ فرشتے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معطی ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ ہر حکم کی تعمیر کرتے ہیں۔ انسانوں جنوں میں سے بھی خدا کی معطی اور فرمانبردار بندے ہیں، اور بعض لوگ سرکشی بھی کرتے ہیں، مگر اللہ کے تکوینی حکم کے سامنے وہ بھی مجبور ہیں۔ موت و حیات کا قانون ہو یا صحت و تندرستی کا، ان کے سامنے ساری مخلوق عاجز ہے، اور انہیں توان و کرہن ان قوانین کو ماننا ہی پڑے گا۔ بہرحال یہ سب دلائل قدرت میں سے ہیں جن میں توحید باری تعالیٰ وقوع قیامت سمجھ میں آتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اللہ کی ذات وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، اس کا اعادہ بھی کرے گا، اور اس نے ارض السما کی تخلیق سے کروڑوں سال پہلے ملائکہ کو پیدا کیا، پھر ارض السما کو پیدا فرمایا، جنات کو پیدا کیا، پھر زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پھر آخر میں اولین انسان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ غرض ہے کہ ہر چیز کی ابتدا اسی نے کی، اور قیامت کو دوبارہ بھی وہی اٹھائے گا۔ بے شک۔ بعض لوگ بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، اور ہر مذہب اور ملت کا پیروکار اپنی ابتدائی پیدائش کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتا ہے۔ چند دہریوں کو چھوڑ کر باقی سب اس کے قائل ہیں کہ جب ابتدائی تخلیق کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر دوسری زندگیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اب جس خدا تعالیٰ نے پہلی دفعہ پیدا کیا، کیا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا؟ فرمایا نہیں، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ بھی اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ اس کے حکم کی انتظار ہوگی اور ہر چیز دوبارہ سامنے آ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی چیز کا پہلی بار بغیر نمونے کے تخلیق کرنا دوبارہ اعادہ کرنے سے مشکل ہو سکتا ہے، مگر جسے پہلی تخلیق میں کوئی دقت پیش نہیں آئی، اس کے لیے دوبارہ تخلیق کرنے میں کون سی دشواری پیش آئے گی؟ وہ کمال قدرت کا مالک ہے، بے شک۔ جس طرح چاہے کسی چیز میں تصرف کرے، اس کے راستے میں کوئی مشکل حائل نہیں ہوتی۔ بے شک۔ آگے اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارض و سما میں اس کی صفت اور شان بلند ہے۔ یہاں پر مثل سے مراد صفت اور شان ہے، مثل اور مثل میں فرق ہے، یعنی کسی کی چیز کی مثل سے مراد اس کی نوع و جوہر میں شراکت ہوتا ہے، جیسے فرمایا لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى آیت نمبر 11، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جہاں شرک کا رد فرمایا تو وہاں ہے فلا تضربوا للہ الامثال، سورہ نحل کی آیت نمبر 74، اللہ کے سامنے ایسی مثالیں بیان نہ کرو کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ہر حیثیت سے پاک اور منزہ ہے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی مثال کی نفی کی گئی ہے، مگر آیت زیر درس میں مثال کا اس بات پایا جاتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ مثل کا معنی کسی چیز میں فی الجملہ شراکت ہوتا ہے۔ اگر ظاہری طور پر کسی صفت میں شراکت ہے تو مثل ہے۔ اب اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ فرمایا کہ مثل نوری کمشکات، سورہ نور آیت نمبر 35، کہ اللہ کے نور کی مثال قندیل کی ہے، تاہم جوہر اور نوع میں اس کی کوئی مثل نہیں۔ حضرت قطادہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اور شان زمین و آسمان میں بلند ہے، اور اس بلند صفت سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ امام مالک بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے وہی معبود برحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے۔ بے شک۔ بے شک۔
بخاری شریف کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان نے میری تکذیب کی ہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور انسان نے مجھے گالی دی ہے، یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ پھر فرمایا میری تکذیب یہ ہے انسان یوں کہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، گویا جزائے عمل کا انکار کر دے، اور گالی یہ ہے کہ انسان کہے اتخذ اللہ ولدا، کہ اس نے بیٹا بنا لیا، حالانکہ انا الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میں وحدہ لا شریک ہوں، بے نیاز ہوں، جس نے نہ کوئی جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا، حالانکہ یہ افتراء ہے۔ اگر اس سے حقیقی بیٹا مراد ہوتا تو وہ جنسیت پر دلالت کرے گا، اس سے مادیت ثابت ہوگی۔ ایسا عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مجازی بیٹا بھی مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اس سے کسی کو اختیارات کی تفویض ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اختیار دے دیا ہے، وہ لوگوں کی مرادیں پوری کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، بلکہ وہ ہر کام براہ راست خود کرتا ہے۔ اس حدیث میں تکذیب اور گالی کا یہی مطلب ہے۔ فرمایا اس کی صفت اور شان ارض و سما میں بلند ہے، وہ وحدہ لا شریک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ کمال قدرت کا مالک حکمت والا ہے، اس کے ارادے مشیت میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اگرچہ وہ انسانوں کے ادراک سے باہر ہو۔